يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإن من شيء إلا يسبح بأمره فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانوں کے علاوہ اپنی دیگر مخلوقات کی بھی بات کی ہے. قرآن مجید میں 7 صورتیں ایسی ہے جو لفظ سبح یا یسبح سے شروع ہوتا ہے. تقریباً 7 صورت سبح یا یسبح. شاید کبھی غور اور فکر نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو یہ 7 صورتیں لفظ سبح یا یسبح سے شروع کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ان فرامین کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ انسانوں، اس کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے حمد و ثنا اور تعریف میں مصروف نہ ہو. ہر مخلوق، نباتات اس کے ایک الگ اللہ کے حمد و ثنا کا طریقہ ہے. جمادات اس کے ایک الگ اللہ کے حمد و ثنا کا ایک طریقہ ہے. حیوانات، ان کا بھی ایک الگ سلسلہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، حمد و تسبیح کا. اور انسان، انہیں تو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا. سورۃ اسراء 15ویں پارے کے 5ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. آگے فرمایا وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے حمد و ثنا و تعریف، تحمید، تمجید میں مصروف نہ ہو. لیکن اے انسانوں، تمہیں ان کی ثنا، ذکر، تسبیح سمجھ نہیں آتی. تم سمجھتے ہو یہ خوبصورت پرندے، ان کی بولیاں، یہ خوبصورت بولیوں میں کچھ کہہ رہے، حالانکہ ان بولیوں میں وہ اللہ کے حمد و ثنا کہہ رہے ہوتے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے. حیات الحیوان کے مصنف نے ہر جاندار کی تسبیح کا ذکر کیا ہے کہ یہ تسبیح کون سی ذکر کرتا ہے، یہ پرندہ کون سی ذکر کرتا ہے، یہ پرندہ کون سی ذکر کرتا ہے. ان کی تسبیحات کا بھی ذکر ہے، کون سی آیت پڑھتے ہیں، اللہ کی کس حمد و ثنا میں یہ مصروف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جاندار اپنی جگہ، نباتات اپنی جگہ، جمادات بھی. دوسرا فرماتے ہیں جب کسی کے انتقال ہو جائے 3 کام ہمیں بتلایا گیا ہے. کسی کی موت کے بعد 3 کام کرنے ہیں لواحقین میت نے. پہلا کام یہ ہے کہ سر کے طرف دعا سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ مفلحون تک ایک یہ رکوع پڑھنی ہے
اور پاؤں کی طرف للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ پڑھنا ہے، اس کا پڑھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جنازے کے ساتھ بھی گئے، مرحوم کی قبر پر سر کی طرف، پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیت سے پاؤں کی طرف، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے پڑھوائے ہیں۔ یہ سنت عمل ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اکثر لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا یہ کتنا زبردست عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلا رہے ہیں اس میں کوئی حکمت مصلحت ضرور ہے۔ اور دوسرا فرمایا یوں کرو، کسی ایسے درخت سے جو تر و تازہ ہو، سبز ہو، اس کی 2 ٹہنیاں کاٹ کر لاؤ، ایک ٹہنی مرحوم کی قبر کے سر کی طرف اور دوسرا ٹہنی پاؤں کی طرف، اس کو لگا دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس عمل سے ہوگا کیا؟ فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب مردے کو پہنچے گا۔ اور تیسرا عمل فرمایا صاحب قبر کی قبر پر وہ پتھر جو گول گول پتھر ہو، ٹوٹے نہ ہو، ٹوٹا ہوا پتھر پہ موت واقع ہو چکا ہے، جو صحیح پتھر ہو، گول ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، یہ لا کر قبروں پر رکھ دو۔ فرمائے یہ گول پتھر اللہ کی ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب بھی میت کو پہنچے۔ فرمایا پکا نہ بناؤ، اگر بہت ہی شوق ہے تو یہ پتھر قبروں پر لا کر کے لگا دو بس۔ اگر قبر خطرہ ہے کہ کہیں قبرستان میں بھول نہ جائے انسان، کوئی نشانی سر کی طرف لگا دو، لیکن ان نشانیوں پر قرآن کی آیت نہ ہو۔ بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، بعض کل من علیہا فان لکھتے ہیں، بعض انا للہ و انا الیہ راجعون لکھتے ہیں، پتہ نہیں۔ یہ آیتیں جو نشانی کے طور پر قبر کے سر کی طرف لگائی جاتی، اس میں نہ حدیث ہو کوئی، نہ قرآنی آیت ہو کوئی، حتیٰ کہ بسم اللہ بھی مت لکھو، صرف ایک نام ہو، ایک نشانی ہو، پتہ چلے کہ یہی ہے وہ جس کے ساتھ ہم لوگوں کے ایک تعلق ہے، بس اس سے آگے اجازت نہیں۔ تو گویا پتھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ثم قصت، اللہ نے بنی اسرائیل کا حال جو سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ثم قصت قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون، کہ ان بنی اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے دل اتنے سخت ہوئے ہیں جیسے پتھر کی مانند ہو گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پتھر سے پھر بھی امید ہے اللہ کی تسبیحات پڑھنے کی، لیکن یہودیوں سے کوئی امید نہیں کہ وہ اللہ کو یاد کریں، ان کی دل پتھروں سے بھی سخت ہے، اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ یعنی اس کے بیچ میں سے نہریں نکل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ یقین کیجئے ہم نے ایسے پتھر کے دیکھے ہیں، مظاہرہ کیے، بڑے بڑے پتھر ہیں، لوگوں نے بس اس کو ایک پیپ دیے ہے، اتنے ٹکڑا پیپ کا ہے، اس پتھر کے بیچ میں ایسے ٹھنڈا پانی آ رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جولائی کا مہینہ تھا، میں اس علاقے کی طرف گیا تھا، یعنی زور کا وقت میں نے کہا وضو کر لوں، زور کی نماز پڑھوں، صرف چہرہ دھو سکا، ہاتھ نہیں دھو سکا، اتنے ٹھنڈا پانی جولائی کے مہینے۔ یا اللہ تیری قدرت، اس پتھر کے اندر سے پانی کہاں سے آ رہا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ہمراہ جو نکلے تھے 12 قبائل تھے نا، 12 بھائیوں کے اولاد تھے، اور وہ 4 کونا تھا پتھر، اتنا نہیں تھا کہ کوئی چٹان تھا بہت بڑا، ٹوٹل اتنا پتھر تھا، اتنا پتھر تھا، بہت ہی ضرورت اٹھا کر زمین پر رکھتے یا اسے تھوڑے سے بلند جگہ پر، جب ضرورت پوری ہو جاتی پانی آنا بند ہو جاتا، اٹھا کر جانور کے سینے کے اوپر اور سامان کے ساتھ رکھ دیتے۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت۔ جو قوم والے کہتے ہیں موسیٰ پانی ختم ہو گیا، مشکل خالی برتن خالی، فرمایا پتھر کو نکالا، آپ لاٹھی مارتے 12 چشمے پھوٹ پڑتے اتنے پتھر سے۔ تمام قبیلے والے، یعنی ہر ایک قبیلے والوں کا ایک وہ نہر کا وہ سوراخ تھا، اپنے ہی اسی سے پانی بھرتے، دوسرے سے نہیں۔ پھر آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے موسیٰ ہو گئی، بس ہو گئی، پانی بہت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پتھر لے کر جایا کرتے تھے، اور قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک غزوہ سے واپسی پر آ رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وضو کرے اور نماز پڑھنے کی تیاری کا حکم دیا، یا رسول اللہ سامان میں بس اتنے ہی پانی ہے کہ ایک وقت پینے کے لیے ہو جائے، باقی پانی ختم ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک بڑے سے برتن لے آؤ، بڑا برتن لایا گیا، فرمایا جس کے پاس جتنا پانی ہے اس میں ڈال دو، جتنا پانی ہے، جس کے پاس مشکیزیں میں، چھوٹے میں، بڑے میں، برتنوں میں، کسی چیز میں جتنا پانی تھا سب ڈالا، وہ برتن بھی نہیں بھرا، پورے یعنی قافلے کے ساتھ جو پانی تھا وہ برتن بھی نہیں بھرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہادت کی انگلی بیچ میں رکھ دیا اور فرمایا پانی ابلنا شروع ہو گیا، فرمایا برتن بھرتے جاؤ، مشکیزیں بھرتے جاؤ، جو خالی چیزیں ہیں بھرتے جاؤ، بھر دیا مشکیزیں۔ صاحب نے عرض کیا رسول اللہ سب برتن بھر گئے، کچھ بھی باقی نہیں رہا، فرمایا پھر بھی دیکھا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، پانی رک گیا، یہاں تو انگلیوں کے پور سے پانی نکل رہا ہے، وہاں پھر بھی ایک پتھر ہے، یہاں پتھر کی بھی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، ابھی بھی وہ چشمے موجود ہیں۔ اب یقین کیجئے مسجد نبوی میں کچھ ساتھی تھے، کراچی کے احباب تھے، وہاں کچھ ساتھی ملے، یہاں چشمدید بات کر رہا ہوں، یہ باب فات سے داخل ہونے کے بعد جب انسان باب مجیدی کی طرف بڑھتا ہے، پرانا باب عبد المجید، وہاں سے بڑھتا ہے، کونے میں قالین ہے، اوپر قالین جب اٹھایا ایسے گول دائرہ ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ چاشت کے وقت آ جائے، اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ، اتفاقاً اس سال میرے ساتھ کراچی کے ساتھی تھے، وہ میرے ساتھ تھے، ہم وہاں گئے تو اس نے چھوٹا سا یعنی اس کا وہ ڈھکنا ہٹایا، پانی کا ایسے چشمہ جاری تک کہ چھڑ چھڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر کہا کہ بس آپ کو یہ چشمہ دکھانا تھا، پانی نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اگر کسی نے دیکھ لیا مسجد نبوی کے ذمہ داروں نے پھر وہ ناراض ہوں گے۔ بس میں نے کہا یہ کون سے چشمہ ہے؟ یہ کون؟ کہا یہ وہی چشمہ ہے جو اللہ پاک نے جس کی شان میں چوتھے پارے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون، جو آیت نازل ہوئی تھی لن تنالوا البر کا، وہ یہ چشمہ ہے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جو آیا کرتے تھے، یا حضرت ابی بن کعب کا بہت بڑا باغ ہوتا، بہت بڑا باغ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے عصر کے بعد، کچھ دیر بیٹھ جایا کرتے تھے، اسی چشمے سے حضرت ابی بن کعب ایک گلاس پانی یا ایک برتن پانی لے آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پی لیتے، انتہائی یعنی شہد جیسا ذائقہ۔ فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، کتنا پیارا چشمہ اللہ نے مدینے میں، اب وہ مسجد نبوی کے بیچ میں آیا ہے، جاری کیا ہے۔ فرمایا جو پانی پی چکا، فرمایا وہی وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اللہ اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے۔ یا
اللہ علیہ وسلم یہ پانی اس کے متعلق بھی فرمائے، ہاں اس کے متعلق سبحان اللہ، ابھی بھی وہ چشمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے موجود ہے. اس خطرے سے ہمارے تو مصیبت یہ چلے قبروش سے کوئی دانو غزیب آباد شدی اور شروع سی جنڈیانی وہ لگی جی واجب تماشا اور شروع سی ایتمان خورکان راسی اور تکشینی بین الاقوامی یتیمان اور تکشین نو دان زور اور بابا دے رسیدل دے رازی سو کچھ مازی قبر من لیج یو بزرگ قبر مازی غٹ سی بیائی گور ستماشی دی دغه یری وز دا شانه سعودي عرب ولا را سپټي وی کدا خبر سو خاص کده پاکستان والا انو وی وادي جنات وی پیریانان دي 30 کیلومتر دي امې مولا ولاړو هچولاړو ساربيان تیرېدل په یو گاډي کې ودرېدو ما ته ویل السلام علیکم یا شیخ ما وعلیکم السلام کیف حال الحمد لله طيب هذا وادي مبارکه وی ذاتی چې ولار دي دا ډېر مبارک مځکه ده ما یا دې قصه نه ده یو چم خوستا تم ولاړې پکښې و ما ته متوجه و نور دومره لا په خاطر نه کوي و ما ته ډېر دغه وی ته پکښې ولاړې ځکه وایو چې دا وادي مبارکه ده ما ته د کومه خوا وی موږ خو د مدینې یو زو تبوک ته روان یو اته چې مو ولیدې درته ودرېږي په دا مځکه کې ولا یو کیسه سته موږ مدینې والا نه یو خبر او پاکستانیان بیا خبر دي ادمیان چې ورسي په یو شي خبري هله رازغلی پلانه زی ته ورسه پلانه زی تاریانه بس بابا دې کیسه نسته نو ځکه اخذ مش څه وس په مدینه کې دې شان را پټ کړی دي دې شسته ځایونه دي دې زبردست صحابه کورونه دي د بی فاطمه خپل کور د زمانه وسو موجود دی دا تیر هفته د چچینیا صدر ورانه هغه ورته ویل ستا یو خواهش ستا هغه حضرت بی بی سیده فاطمه کور چې دی دا د حضور سلام وشا طرف ته دا مازر اخلاص کوي زه به یو نظر وګورم بس بل خواهش تیر هفته خبره ده هغه ور خلاص کوي نو هغه فیسبوک کې راغلی ته یو نظاره لیدلی نو هغه سمای اوس په جالي کې بندي تمره زبردست زيونه را سپټ کړی دي سعودي عرب والا او کنه کې پټ نو بیا خو مې ورغلو بیا را سکبله یې را ده بیا ودا خو ته سجده کو نو ځکه هغه ډېر ښایسته ځایونه را سپټ کړي دي بڑے اچھے پیاری جگہ مدینہ منورہ میں موجود ہے بڑے اچھے یادگاریں انہوں نے چھپا کر رکھے ہیں کیا کریں ہم جائیں ہم سے یہ قبلہ بھول جاتے ہیں ہم کسی اور طرف پھر سر جھکانا شروع کر دیتے ورنہ بڑے اچھے جگہ وہاں موجود ہے. تو بہرحال میرے محترم دوستو یہاں اللہ پاک دکھانا چاہتے کہ دیکھو پتھروں کے بیچ میں سے بھی پانی نکل آتا ہے, پتھر بھی جانتے ہیں اپنے رب کو. کبھی کبھی بڑے پتھر لڑک کر نیچے آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ چٹان اپنا وزن برداشت نہیں کر سکا. اللہ فرماتے نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے خوف سے وہاں سے نیچے آ گئی, اللہ کے ڈر سے نیچے آ گئی. اس لیے میرے محترم دوستو نباتات یہ سب اللہ کے ذکر. ہمیں بھی کہا گیا اے انسانوں فذکرونی, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. کوئی لمحہ خالی نہ جائے. خدا کی قسم ہم زندگی میں اللہ کو یاد کریں, موت کے وقت اللہ پھر ہمیں یاد رکھیں گے. ہم حالت صحت میں اللہ کو یاد کریں, بیماری میں ہم اللہ کو یاد رہیں گے. ہم حالت تونگری میں اللہ کو یاد کریں, پھر تنگدستی میں اللہ کو ہم یاد رہیں گے. اور ہم صحت میں اللہ کو یاد کریں, بیماری میں پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے. تو اس لیے یہ بات بھولے مت. اللہ رب العزت ہمیں کوئی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر پر دکان کی دغئی ناس تھے درود شریف ہوا ہے گھر سب سر رہا سا ناس دسلاب لانے کیجیے, کچھ دسلاب نہیں کیجیے تو خدائی سے تعلق جوڑ کر یہ درود شریف آیا, یہ الحمدللہ آیا, انشاءاللہ خدائی بخیر در پیش کی. بیٹھے ہو درود شریف پڑھا کرو, دکان میں ایسے ہی بیٹھو اللہ کا ذکر کرتے رہو. خدا کی قسم آپ کو تو پھر دکان میں مسجد سے زیادہ ثواب ملے گا کہ بازار میں آپ نے اللہ کو یاد کیا. تو فذکرونی, اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو, اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا, واشکروا لی
دیکھنا میرا شکر ادا کرتے رہو، بھولنا مت اللہ نے تم پہ کون کون سے احسانات نہیں کیے ہیں، قدم قدم پر اللہ کے احسانات ہے، تو اس لیے اللہ کا شکر گزار بندے بنے رہو، اللہ پاک تمہیں ہمیشہ پھر اپنی نعمتوں سے نوازتے رہے۔ اللہ عمل کی تو کچھ دیر یہ اچھا مراقبہ سے پھر یہ تھوڑا سا ختم خواجگان ہے، یہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم۔ سورۃ اخلاص، قل واللہ تین مرتبہ، قل واللہ احد۔ سورۃ علم نشرح ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ علم نشرح لک صدرک۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی علی محمد۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض، اللہم یا مجیب الدعوات یا رفیع الدرجات، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم صلی حسبنا اللہ اللہم صلی واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہم صلی انا للہ و انا الیہ۔ کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائے، آنکھیں بند کیجیے، زبان سے کچھ نہ کہے، سانس کو روٹین کے مطابق چلنے دیجیے، اپنے دل میں تصور کیجیے میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ذکر خفی میں اہم ترین ذکر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو جان بوجھ کر ہوئے انجانے میں مولا معاف کر۔ یا اللہ اپنی محبت کا ذرہ نصیب کرنا، اپنے محبین کی محبت نصیب، ان اعمال کی محبت نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری ہر جائز حاجت پوری کرنا، ہر مشکل آسان کرنا۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل نصیب کرنا، مرحومین کی مغفرت کرنا، جملہ مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ رزق کی پریشانیوں اور تنگیوں کو دور کرنا، دنیا کی ہر پریشانی کو دور کرنا۔ صلی اللہ جزاکم اللہ